اور اب ذرا ہم بات کریں گے بھارت کی کہ اسے پاکستان کی ترقی کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی، اور خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے وہ بڑا انسیکیور ہے اور بار بار اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اس طرح کی حرکت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ کتنا خائف ہے یہ سی پیک کے منصوبے سے۔ اس پر پاک فوج نے ایک دفعہ سے پھر یہ واضح کیا ہے کہ دشمن کے عزائم کیا ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سی پیک گیم چینجر ہے اور بھارت کو اس سے بہت ڈر ہے۔ جناب، کل ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار کا ایک انٹرویو گلوبل ولیج اسپیس کے ساتھ نشر ہوا، اور اس انٹرویو میں جنرل بابر افتخار نے بڑے کھل کے بھارتی عزائم کے حوالے سے بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پاکستان بھارت کی دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت اب عالمی دنیا کے سامنے لا چکا ہے ایک ڈوزیئر کی صورت میں، اور اس ڈوزیئر کے بعد بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی پر کھل کے بات ہو رہی ہے اور اسی سلسلے کو جاری رکھا جائے گا۔ کیا کہا انہوں نے، آپ کو سنواتے ہیں۔ When this dossier came out, indication of what Pakistan had been saying for so long gave all the proofs, evidence of India as a state sponsoring terrorism inside Pakistan. And it has been taken very seriously by the international community. The world is talking about it. CPEC as a game changer for the region. So the security threats that we are facing, there is a lot of terrorist activity, continuously targeting the Chinese manpower. They are trying to target the local labor also who are working for this project. So there are a lot of dimensions to the kind of security threat that this project gains. اور اسی بارے میں بات کریں گے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، بھارت پہلے روز سے ہی سی پیک منصوبے کے خلاف ہے اور اس کو سبوتاژ کرنے کی بار بار کوشش کرتا ہے۔ دنیا کے سامنے بھارت کے عزائم لانے کے لیے ہماری حکمت عملی کیا ہے؟ بھارت الحمدللہ بے نقاب ہو رہا ہے، مزید ہوگا۔ ابھی چین کے وزیر دفاع تشریف لائے تھے، ان سے ملاقات ہوئی، وزیر اعظم پر انہوں نے کٹسی کال کی، تو وہاں بھی سی پیک کے بارے میں جو ہماری حکمت عملی ہے اور ہمارا ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو مشترکہ عزم ہے اور لائعمل ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوا اور بڑی اچھی نشست ہوئی۔ دیکھیے، ڈوزیئر میں نے پیش کیا تھا اور اس پہ واضح طور پر ثبوتوں کے ساتھ میں نے واضح کیا کہ بھارت کس طرح ہمارے اس خطے میں امن کو، استحکام کو متاثر کر رہا ہے اور دہشت گردی کی پشپناہی کر رہا ہے، کس طرح وہ دہشت گردی کو فائنینس کر رہا ہے۔ اس نے ٹریننگ کیمپس قائم کر رکھے ہیں اپنی سرزمین پر اور گرد و نواح، اور اس کا نشانہ پاکستان ہے، اور پاکستان کا بالخصوص وہ علاقہ جو ہمارا بلوچستان کا علاقہ ہے اور ہمارا جو ٹرائبل بیلٹ جو ہم اس کو کہتے تھے، اور اب وہ پختونخوا میں ضم ہو گیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہمارے ساتھ بتا رہے تھے کہ پاکستان بھارت کے دہشت گردی میں کے حوالے سے جو ثبوت سامنے آ رہے ہیں اب وہ سامنے رکھ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، انہیں شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ جنرل صاحب وقت دینے کے لیے۔ سر، بھارت لٹرلی دنیا کے ساتھ ڈبل کراس کر رہا ہے، ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، یونی پارٹی سسٹم کی طرف جا رہا ہے، فاشزم کی طرف جا رہا ہے، خود کو پیس کا ایڈوکیٹ شو کرتا ہے، لیکن بلوچستان میں بھارت دہشت گردی کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ کشمیر کے معاملے پہ بھارت کی دہشت گردی کے ثبوت سامنے آ رہے ہیں، اور شری لنکا میں جو کچھ ہوا وہ کون بھول سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب بھارت کیا اس نہج پہ آ گیا ہے کہ دنیا بھارت کو سنجیدہ لینا چھوڑ دے؟ تھینک یو شفاعت اینڈ رضا فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ بات یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی انٹرو میں بات کی، جو شاہ محمود صاحب کہہ رہے تھے اور جو کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، یہ ہمارا ایک ڈپلومیٹک اوفینسو ہے جو ابھی ہم نے لانچ کیا ہے، کیونکہ ہندوستان جس طریقے سے یہ جو پورا خطہ جو آپ نے گنا ہے، اس خطے کو ڈیسٹیبلائز تو کر رہا ہے، پاکستان اور کشمیر کے خلاف بالخصوص اس نے ایک وار ویج کر رکھی ہے، اور پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، جسے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم، اسٹیٹ سپانسر دہشت گردی کے زمرے میں جو آتا ہے، کلبھوشن یادو سے لے کے، اور یہ جو باقی اوفینسو اس نے لانچ کیے ہوئے ہیں افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتے ہوئے، وہ ہماری مین لینڈ کے خلاف آپریشن کر رہا ہے۔ کراچی میں آپ نے دیکھا اسٹاک ایکسچینج کو نشانہ بنایا گیا، چائنا کے کونسلیٹ کو نشانہ بنایا گیا، پھر سی پیک ریلیٹڈ تمام
جو ہمارے لوکل کام کر رہے ہیں، چائنیز کام کر رہے ہیں، ہمارے پورے پروجیکٹ کو وہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ایک سٹیج پہ تو نریندر مودی نے لال قلعے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ گلگت بلتستان سے لے کر بلوچستان تک لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم یہ کام کریں گے. پھر جس سیل کی ہم نے ابھی بات کی ہے وہ سیل ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی کریٹ کرتا ہے اور پرائم منسٹر آف انڈیا کو رپورٹ کرتا ہے. تو یہ اس سٹیٹ سپانسر ٹیررزم کو ایکسپوز کرنے کے لیے جو ہم نے ابھی ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا ہے، جس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز نے انفارمیشن کلیکٹ کیا ہے، یہ ایک بہت احسن قدم ہے. اور اب دنیا میں آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے. جتنا الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا ہے، جتنی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے، پھر کانگریس کے اندر امریکن کانگریس کی جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اس نے رپورٹ لکھی تھی اور وہ ہندوستان کی ایٹراسٹیز کو ایکسپوز تو کر رہے ہیں. لیکن شفاعت، افسوس کی بات یہ ہے کہ آف دا ریکارڈ پرائیویٹ گیدرنگز میں، انفارمل گیدرنگ میں پوری دنیا اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ہندوستان ایگریشن کر رہا ہے، یو این ریزولوشنز کو وائلیٹ کر رہا ہے اور کشمیر کے اندر وہ ہیومن رائٹس کے جرائم کرا رہا ہے. لیکن جب سٹیٹ پالیسی کی طرف آتی ہیں تو وہاں اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاموشی ساتھ لیتی ہے. ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جہاں صاحب کہ اگر بھارت یہ سارے اقدامات پاکستان کی جو مین لینڈ میں وہ کر رہا ہے، اگر یہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں، جیسے ہمارا موقع بھی سامنے ہے کہ جب بھارت کو کشمیر سے توجہ ہٹانے نہیں دیں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سکسیسفل اسٹریٹجی ہے اور بھارت کو اس سے وہ گول اچیو ہو سکتا ہے کہ وہ کشمیر کے اوپر جو اس نے 5 اگست کے بعد سے، پچھلے سال 5 اگست کے بعد سے جو اٹراسٹیز شروع کی ہوئی ہیں، وہ اس کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کر سکے گا؟ نہیں، ڈائیورجن کی بجائے اس نے ایک نیا محاذ کھول دیا ہے. اگر وہ کشمیر کے اندر تک رہتا تو وہ عرصے سے کر رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر وہ الزام لگا ہے انفلٹریشن کا اور اس جو آزادی کی موومنٹ ہے اس کو اسسٹ کرنے کا الزام، جسے وہ دہشت گردی کہتا ہے، وہ الزام تو وہ ہم پہ پہلے لگاتا رہتا تھا. لیکن اب اس نے ہماری مین لینڈ اور اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہمیں ایک بڑا کمپریہنسو ریسپانس ہندوستان کو دینا چاہیے، کیونکہ ہماری مین لینڈ کے اندر وہ دہشت گردی کر رہا ہے. کراچی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، بلوچستان کا پروونس ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے، پھر جو اے پی ایس ہے یا کراچی کے چائنا کا کونسلیٹ ہے یا پاکستان کی سٹاک ایکسچینج ہے، یہ کسی بھی زمرے میں متنازع علاقہ نہیں ہے، یہ مین لینڈ پاکستان ہے. اور اگر وہ اتنی دیدہ دلیری کر رہا ہے تو ہمیں انہی کوائنز میں لو انٹینسٹی اور کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین میں رہتے ہوئے ہمیں بھی وہ سب کچھ کر گزرنا چاہیے جو ہندوستان کر رہا ہے. اور اعجاز امان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارت افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے، تو اب جس طرح سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطے بڑھ رہے ہیں تو اس تناظر میں کیا یہ مسئلہ جلد حل ہو سکتا ہے، اور ساتھ ہی کہ عالمی برادری کو مزید کس طریقے سے اس کے سامنے بھارت کو مزید بے نقاب کیا جا سکتا ہے، کیا اقدامات مزید کرنے چاہیے؟ افغانستان کا جہاں تک ایشو ہے اس میں تھوڑا وقت لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو افغان گورنمنٹ ہے اس کے پورے افغانستان پر اپنی اس کی ریٹ اسٹیبلشڈ نہیں ہے. وہ سٹیٹ کنٹرول پوری مین جو افغان لینڈ ہے اس کے اوپر وہ ایکسرسائز نہیں کرتے. وہاں سکوپ ہے تحریک طالبان پاکستان کا اور انڈین سپانسرڈ وہ تنظیمیں جو پاکستان کے مفاد کو ہرٹ کرنا چاہتی ہیں، ان کا حکومت افغانستان کی ریچ سے باہر رہتے ہوئے آپریشن پاکستان کے اندر کرنے کا سکوپ موجود ہے. لہٰذا وہاں پر اتنی جلدی بہتری نہیں آئے گی جب تک وہاں پہ امن قائم نہیں ہوتا. اور اس کے لیے پاکستان جو کچھ کر رہا ہے اس کو اب امریکہ بھی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، دنیا بھی اپریشیٹ کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان کا امن افغانستان کے امن سے ڈائریکٹلی لنکڈ ہے اور یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. لہٰذا ہم افغانستان کے اندر جب امن قائم ہوگا تو یہاں کر سکیں گے. جہاں تک دنیا کا تعلق ہے، ہم اپنے ڈپلومیٹک مشنز کے ذریعے اور اپنے یہ جو ڈپلومیٹک اوفینسو جسے میں نے کہا تھا اس کو جو ہم لانچ کیا ہے یہ بارآور ثابت ہوگا، بٹ اٹ ول آلسو ٹیک ٹائم. ہمیں میرے خیال میں پولیٹیکلی سپورٹ کرتے ہوئے بھی جو بائی لیٹرل معاہدے ہیں ان کو ہندوستان کے ساتھ فارملی پارلیمنٹ کے فلور پہ انہیں ختم کر دینا چاہیے
اور اگر ہو سکے تو ڈپلومیٹک ریلیشنز کو بھی سیور کر دیں تاکہ دنیا کو ایک پیغام جائے اور کشمیر کے لوگوں کو ایک امید قائم رہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. بہت بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے تجزیہ کار اعجاز امان صاحب، بتا رہے تھے کہ پاکستان کو کس حد تک جانا چاہیے کشمیریوں کے ساتھ اپنی یگانگت کو ثابت کرنے کے لیے.